بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 81واں پروگرام ہے باتیں میڈیا کی کا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ریڈیو پاکستان سے وابستہ کچھ شعراء کا ذکر کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ مصنفین کا اور کچھ لکھنے والوں کا، کالم نگاروں کا جو ریڈیو سے وابستہ رہے ذکر ہوگا۔ خالد شیرازی بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور شیرازی صاحب نے پرانی شاعری، قدیم شعراء کی شاعری کو ڈھونڈ نکالنے میں جو کام کیا ہے وہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنی کاوشیں فیس بک کے ذریعے سامنے لاتے رہتے ہیں اور ایسے ایسے شعراء کے پرانے اشعار سامنے لاتے ہیں جو انسان حیران رہ جاتا ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے اور شاعری کے اوزان کے لحاظ سے اور بحروں کے لحاظ سے جو پرانے شعراء نے شاعری کی ہے۔ خالد صاحب ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر صاحبان علم کے لیے اور علم و آگہی سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ اشعار سامنے لاتے ہیں۔ اب کچھ ان لوگوں کا ذکر ہو جائے جو ریڈیو سے وابستہ تھے لیکن انہوں نے مختلف موضوعات پر بڑی عمدہ کتابیں لکھی، اخبارات میں کالم لکھے، پھر ان کالموں سے کتابیں بنی اور یا براہ راست انہوں نے کتابیں۔ ان لوگوں میں رفیع الزماں زبیری کا جو ریڈیو پاکستان کے نیوز کے کنٹرولر رہے، نام سر فہرست ہے۔ وہ ایک اخبار میں کتابوں کی باتوں کے نام سے، کتابوں کی دنیا کے نام سے کالم لکھتے رہے، اور پھر ان کالموں کے اس وقت 6-7 مجموعے ہیں۔ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے، ان کالموں میں تبصرے نہیں کیے ہیں کتابوں پر، بلکہ ان کتابوں کا ایک طرح کا تعارف پیش کیا ہے، اور اس میں ایسی دلچسپ کتابیں ہیں جو آج لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، اور وہ بڑی دلچسپ باتیں ان میں سے چھانٹ چھانٹ کر انہوں نے بیان کی ہیں، اور یہ فیصلہ قارئین پہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ کتاب اچھی ہے یا بری ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کریں۔ سبی محسن صاحب بھی جو ابتداً ریڈیو کے انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ تھے اور پھر پروگرام کی طرف آ گئے اور اسٹیشن ڈائریکٹر کراچی بھی رہے، ڈائریکٹر ہوم بھی رہے، کنٹرولر ہوم بھی رہے، ڈائریکٹری کے فرائض بھی انجام دیے۔ ان کی کئی کتب، مزاحیہ بھی اور سنجیدہ کتب بھی سامنے آ چکی ہیں۔ بین السطور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو اگرچہ طنز و مزاح سے بھرپور ہے مگر وہ طنز بہت سنجیدگی لیے ہوئے ہے۔ سجاد پرویز نوجوان کنٹرولر ہیں اس وقت ریڈیو پاکستان میں۔ انہوں نے 22 بڑے ادیبوں اور شاعروں کے انٹرویوز کیے تھے ریڈیو کے لیے اور دیگر رسالوں کے لیے۔ ان کو حال ہی میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور ضخیم کتاب کی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ اس نوجوان کی یہ بڑی زبردست کاوش ہے، اور اس کاوش کو ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناچیز انور سعید نے بھی کچھ کالم اخبارات میں ریڈیو میں جانے سے پہلے اور ریڈیو سے ریٹائر ہونے کے بعد لکھے، وہ بھی پورا ماجرا کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ کچھ اور کتابیں مختلف لوگوں نے ریڈیو کے حوالے پہ لکھی، ریڈیو میں آنے والے لوگوں کے لکھی، یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے لکھی، جو فنی کتابیں کہی جا سکتی ہیں۔ وہ نیوز کے بارے میں، پروگرام کرنے کے بارے میں، انجینئرنگ کے بارے میں ریڈیو پاکستان کی کے لوگوں نے کتاب۔ سب سے پہلی کتاب جو لکھی وہ مسعود قریشی نے لکھی، نشریات کے فن کے بارے میں کہ نشریات کس طرح ہوتی ہیں ریڈیو میں۔ ادریس صدیقی ریڈیو پاکستان کے بڑے مایہ ناز کنٹرولر رہے ہیں۔ انہوں نے نیوز کے بارے میں ایک کتاب لکھی کہ خبریں کیسے بنائی جاتی ہیں، کیسے بنائی جانی چاہیے، اور چونکہ ریڈیو پاکستان اس زمانے میں ایک معیاری ادارہ تھا، اس میں جس طرح بنائی جاتی تھی، جس طرح تیار کی جاتی تھی،
اس سب کا انہوں نے، یہ ابتدائی کتب میں سے ہیں۔ حسین الدین قریشی مرحوم بھی ریڈیو پاکستان کے ایک سینئر افسر تھے، انہوں نے بھی خبریں سنیے کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خبریں کس طرح تیار ہوتی ہیں۔ پھر محمود حسین نے جو کنٹرولر نیوز رہے، انہوں نے بھی انگریزی میں 2 کتابیں لکھی، نو آموز سب ایڈیٹرز کے لیے اور صحافت کے طالب علموں کے لیے۔ ناچیز انور سعید نے اس موضوع پر بھی ایک کتاب انگریزی میں لکھی تھی، اس کا نام تھا نیوز آن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ خبریں اور خبروں کے خبرنامے کس طرح تیار ہوتے ہیں۔ اقبال اسدی کا تعلق اگرچہ ریڈیو پاکستان کے اکاؤنٹس کے شعبے سے تھا، مگر انہوں نے ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے ایک ادبی موضوع چنا، اور وہ تھا کہ ریڈیو پاکستان کراچی کی ادبی اور علمی خدمات۔ بہت ضخیم ان کا یہ مقالہ تھا جو اب کتابی صورت میں موجود ہے۔ ریڈیو سے ریٹائر ہونے والے بہت سارے لوگوں نے یادداشتیں لکھی ہیں، بلکہ اب مزید لوگ لکھ رہے ہیں۔ شاید کسی اور ادارے کے لوگوں نے اتنی یادداشتیں نہ لکھی ہوں جتنی یادداشتیں اپنی آپ بیتیاں ریڈیو پاکستان کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ ریڈیو بخاری کی سرگزشت تو بہت پرانی ہے، پہلے وہ اخباروں میں چھپتی رہی، پھر اس کے بعد کتابی صورت میں آئی۔ جمیل زبیری نے کافی عرصے کے بعد ایک اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب لکھی۔ برہان الدین حسن جو ریڈیو پاکستان میں نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے پاکستان ٹیلی ویژن گئے تھے، انہوں نے بھی پس پردہ کے نام سے انگریزی میں ایک کتاب لکھی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، بہت ہی وہ بھی دلچسپ اور انکشافات سے بھرپور کتاب۔ سبت اصغر بالگرامی نے بھی بعد گشت کے نام سے اپنی یادداشتیں لکھی تھیں، وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ شبیر احمد صدیقی صاحب کنٹرولر نیوز رہے، انہوں نے بھی صحافت سے صحافت تک کے عنوان سے حال ہی میں تقریباً 2 سال پہلے اپنی یادداشتیں تحریر کی۔ گلدار احمد صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے اور پھر مجموعی طور پر کچھ اور شہروں کے حوالے سے جہاں جہاں وہ رہے اپنی یادداشتیں قلم بند کی ہیں، وہ بھی بڑی پڑھنے کی لائق ہے۔ میثاق حسین زیدی نے جو حال ہی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اپنے فنی سفر، فنی زندگی، ریڈیو کی زندگی اور اپنی خاندانی حالات کے بارے میں عمر گزشتہ کی کتاب کے نام سے ایک بہت ضخیم آبیتی لکھی ہے۔ نہال احمد صاحب ڈائریکٹر پروگرام رہے، انہوں نے بھی انگریزی میں ریڈیو پاکستان کے بارے میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ مجھ احتر انور سعید نے بھی اپنی 30 سال پر مشتمل ریڈیو اور صحافیانہ زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان میں 30 سال کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بھی چند برس پہلے شائع ہوئی تھی۔ سفرنامے لکھنے میں قمر علی عباسی کا نام سب سے اول پوزیشن پر آتا ہے۔ تارڑ صاحب نے بھی لکھے، لیکن قمر علی عباسی نے کم سے کم 12 یا 13 سفرنامے، اور ہر سفرنامہ ان کا 1-2 سال کے بعد ایک نیا سفرنامہ آ جائے گا، بہت دلچسپ ہے، بہت پڑھنے کے لائق۔ جن لوگوں کے شاعری کے مجموعے ریڈیو سے وابستہ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، ان میں عزیز حامد مدنی، سلیم گیلانی، شوکت نثار اور افضال بلا، شاید کچھ اور لوگوں کے بھی سامنے آئے ہوں۔ بہرحال یہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ لوگوں کی ادبی اور علمی کاوشیں تھیں، جن کا ان کی ملازمت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کی انفرادی کوششیں تھیں، یہ انہوں نے اپنے فرائض، جو انتظامی فرائض بھی تھے، جو فنی فرائض بھی تھے، ان سے ہٹ کر یہ کوششیں کی اور اپنا حصہ ادب، علم اور فن کے فروغ کے لیے جتنا وہ ادا کر سکتے تھے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ریڈیو کے موجودہ
حضرات کو، پروڈیوسروں کو، نیوز کے لوگوں کو، انجینئرنگ کے لوگوں کو. اچھا ہاں، انجینئرنگ کے حوالے سے ایک بات یاد آئی کہ غلام حسین جعفری ایک ڈپٹی کنٹرولر انجینئر تھے، انجینئرنگ تھے. انہوں نے بھی زید بخاری کے بارے میں بہت عمدہ کتاب لکھی ہے. انجینئرنگ سے وابستہ ہونے کے باوجود انہوں نے بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے. اب انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.